قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولا الثقلين رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وقتلۃ حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم اجمعین اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا صلوات پڑھ دے محمد و آلہ عزیزان گرامی ماتم داران سید الشہداء بزرگ باران ملت برادران ایمانی معزز سامعین اکرام اس سے پہلے کہ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں کچھ بیان کیا جائے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید محمد علی کربلائی ابن سید کوثر علی مرحوم کی روح کو ایصال کر دیں محمد عزیزان گرامی ماتم داران سید الشہداء بزرگ باران ملت برادران ایمانی ظاہر ہے کہ ایک مرحوم کی سال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے اور اس کے بعد بھی مولانا موصوف تشریف فرما ہے ان کا خطاب ہوگا لہذا میں بس پیشخانی کے طور پر آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہوں زیادہ وقت لینا مقصد نہیں ہے انشاءاللہ کچھ لوگ افراد اور ظاہر ہے چونکہ میں نے آیت پڑھی ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور ابھی خبر ملی ہے کہ کسی صاحب ماسٹر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو لہٰذا جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ اگر تدفین سے فرصت پائیں گے تو ضرور آئیں گے تو جب تک وہ لوگ آ رہے ہیں اور جب تک یہ خلا پورا ہو جا رہا ہے جیسے یہ بھر جائے گا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نیچے فرش تک آ جاؤں گا ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلِ محمد پر ماشاءاللہ جتنا مجمع ہے بہترین مجمع ہے کوئی زیادہ طولانی مجلس کا ارادہ بھی نہیں ہے اور ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جہاں صرف 72 افراد تھے اور انہوں نے سارے میدان کو سر کر لیا تھا لاکھوں کا لشکر ایک طرف تھا اور 72 افراد ایک طرف تھے ٹھیک ہے توجہ مرکوز رکھیے گا انشاءاللہ کچھ معروضات ہیں جو آپ تک پیش کرنے ہیں دیکھیے انسان 2 ہی جگہوں پر آنے کے بعد تھوڑا سا متزلزل ہوتا ہے اس کا ایمان کچھ ڈگمگانے لگتا ہے کہا مولانا وہ کون سی 2 جگہ ہیں کہا اگر جب کبھی کسی انسان کو توجہ چاہوں گا اہل علم تشریف فرما ہے جب کبھی کسی انسان کو حد سے زیادہ دولت مل جاتی ہے توجہ ہے تو تھوڑا سا اس کا ایمان لرزنے لگتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حد سے زیادہ خوشی مل جائے تو وہ انسان تھوڑا سا بہکنے لگتا ہے یا پھر اس کے اپوزٹ آ جائیے دوسری چیز کیا ہے
جب تھوڑا سا گھبرانے لگتا ہے اور بہکنے لگتا ہے. کہا اگر جب کبھی غیر معمولی غم اس کو گھیر لیتا ہے تب وہ تھوڑا سا گھبرانے لگتا ہے. لیکن قسم خدا کی کرم ہے اس پروردگار کا, اس نے ہمیں ایسے قوم میں پیدا کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی خوشیاں مل رہی ہیں تو تم ان خوشیوں کو اہل بیت کی خوشیوں میں شامل کر دو. توجہ رکھیے, تم ان خوشیوں کو اہل بیت کی خوشیوں میں شامل کر دو تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے. اور اگر کبھی تمہیں غیر معمولی غم ستا رہا ہے, غیر معمولی غم گھیر رہا ہے اور تمہارے ایمان کو متزلزل کر رہا ہے تو گھبراؤ نہیں, تم اپنے غموں کو اہل بیت کے غموں میں شامل کر دو. توجہ ہے, صلوات پڑھیں محمد وآلِ محمد پر. تم اپنے غموں کو اہل بیت کے غموں سے متصل کر دو تو ہرگز کبھی تمہارے ایمان پر کوئی ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آئے گی. اور یہ جان لیں آپ کی گمراہی اور بے راہی ان قوموں کا مقدر ہوتی ہے جن کا کوئی رہبر نہیں ہوتا, جن کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا, جن کا کوئی امام نہیں ہوتا. ہم تو وہ ہیں جن کا ایک امام ابھی بھی پردہ غیب میں موجود ہے. صلوات پڑھیں بر محمد وآلِ محمد. بس اسی طرح سے تھوڑا سا توجہ رکھیے گا. انشاءاللہ آیت کے ذیل میں کچھ بیان کرنا. مشہدی صاحب ماشاءاللہ مولانا موصوف تشریف فرما ہے, وہاں قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں. 2-4 چیزیں مہندی بھائی چھوٹی چھوٹی وہ آپ تک پہنچانی ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ سنت اللہ التی قد خلق من قبل, کہ اللہ کا یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے. کب سے؟ من قبل, بہت پہلے سے. کیا طریقہ کار؟ کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا, کہ اس کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اس کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. کہا یہ کہاں بیان ہو رہا ہے؟ کہا قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے. کہا وہ قرآن جو رسول کے سینے پہ نازل ہوا. اچھا, تو یہ قرآن مجید میں بیان کیا جا رہا ہے. میں نے کہا کہ اگر کوئی قرآن کو بدلنا چاہے, توجہ رکھے, کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی قرآن کی کچھ آیتوں کا انکار کرنا چاہے, کوئی قرآن کی کچھ آیتوں کو آتنکوادی کی لسٹ میں گھوشت کرنا چاہے, کہا سنو اللہ نے اسی قرآن میں کہا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کا یہ سنت طریقہ کار چلا رہا ہے, اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اچھا سنو, اگر کوئی قرآن کو بدلنا چاہے گا وہ خود تو بدل جائے گا, قرآن نہیں بدلے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ خود تو تبدیل ہو جائے گا, وہ خود تو بدل جائے گا. اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا بھی. صلوات بر محمد وآلِ محمد. قرآن کی سنت اور اللہ کی سنت, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اچھا پروردگار, یہ قانون ہے کیا؟ تو سب سے پہلے پروردگار سے ایک سوال کیا جائے کہ اے پروردگار, کیا تو نے مظلوموں کے قاتلوں کے لیے بھی کوئی قانون بنایا ہے؟ کیا تو نے مظلوموں کے قاتلوں کے لیے بھی کوئی قانون بنایا ہے؟ کہاں بنایا ہے؟ میں نے کہا پروردگار کون سا قانون؟ کہا دیکھو جو میں نے قانون بنایا ہے وہی قانون رہے گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, وہ ہرگز تبدیل نہیں ہوگا. کہا پروردگار کیا قانون بنایا؟ کہا تو نے دیکھا نہیں کہ ہم نے آدم کے بیٹے حابیل کو جس نے قتل کیا, اس کے دشمن کو اگر ہم نے چھوڑ دیا ہو تو قانون تاریخ میں دشمن کو, قاتل کو چھوڑ دینا بنے گا. لیکن اگر ہم نے ان کے قاتل کو, ان کے دشمن کو لعنت کا طوق پہنایا ہو قیامت تک کے لیے, تو قیامت تک کے لیے قانون لعنت بنے گی. اچھا پروردگار اور آگے کوئی دلیل دے, کوئی ثبوت دے. کہا تو نے دیکھا نہیں کہ ہمارا قانون موسیٰ کی شکل میں آیا,
موسیٰ کی شکل میں آیا، فرعون اس قانون کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہمارا قانون موسیٰ اپنی جگہ سلامت رہا، لیکن جو اسے توڑنے آیا وہ خود تو ٹوٹ گیا۔ ہمارا قانون نہیں ٹوٹا، ہمارا قانون آدم کی شکل میں آیا، ابلیس آگے بڑھا تاکہ اللہ کے قانون کو توڑا جائے، لیکن آدم اپنی جگہ مستحکم رہے اور ابلیس لعنت کے طوق میں جکڑا گیا۔ ہمارا قانون ابراہیم کے شکل میں آیا اور نمرود نے چاہا کہ اس قانون کو توڑا جائے، لیکن ہمارا قانون ابراہیم کی شکل میں مسلسل مستحکم اور مضبوط رہا۔ لعنت کے اور ایک چھوٹے سے مچھر نے نمرود کو ایسا توڑا، توجہ توجہ، ہمارا قانون سلامت رہا، لیکن جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہوتا رہا قانون کو توڑنے کے لیے وہ خود ٹوٹتے رہے۔ یعنی ابلیس کھڑا ہوا، لعنت کے طوق نے اس کو توڑا، فرعون آگے بڑھا، دریائے نیل میں غرق ہو کے وہ خود ٹوٹ گیا، نمرود آگے بڑھا، ننھے سے مچھر نے اس نمرود کو ایسا توڑا کہ وہ ختم ہی ہو گیا۔ شاید کوئی آواز دے کہ اے بھیا مولانا صاحب ایسی بات ہے کہ وہ اس زمانے کی بات ہے، تو یہ بتائیے اس زمانے میں کتنا بڑا مچھر رہا ہوگا جو اسے توڑ دیا۔ توجہ توجہ توجہ۔ تو چلیے بھیا ٹھیک ہے، ہم اس زمانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اسی زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا مچھر رہا ہو، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، بہت بڑا مچھر ہو۔ بھیا بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک چھوٹے سے مچھر نے بڑے مچھر کو توڑ دیا۔ توجہ توجہ، صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر۔ ہمارا قانون ہمیشہ سلامت رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اپنی جگہ محکم رہے گا، کبھی بدلے گا نہیں، تبدیل نہیں ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کبھی اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اچھا پروردگار یہ بتا، جب تو نے قانون بنایا ہے تو کیا کوئی قانون خلقت بھی بنایا؟ توجہ، بہت جلدی میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا، 10 منٹ ہو گیا۔ کیا تو نے کوئی قانون خلقت بھی بنایا؟ کہا ہاں ہم نے قانون خلقت بھی بنایا۔ کہا کون سے قانون؟ تو علماء نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے 4 مخلوق کو خلق کیا۔ اہل ادب، اہل علم، افاضل، تمام افراد یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے 4 مخلوق کو خلق کیا۔ کہا وہ 4 مخلوق کون کون سی؟ کہا سب سے پہلے جمادات، پھر اس کے بعد نباتات، پھر اس کے بعد حیوانات، پھر اس کے بعد انسان۔ جمادات مطلب پہاڑ، نباتات مطلب درخت، حیوانات مطلب جانور، انسان مطلب ہم اور آپ۔ اے پروردگار یہ بتا، تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے 4 کو خلق کیا، تو یہ بتا جب تو نے جمادات کو خلق کر دیا تھا تو کیا تیرا خالق ہونا ثابت نہیں ہوا جو تو نے نباتات کو بھی خلق کیا؟ توجہ توجہ، جب تو نے جمادات کو یعنی پہاڑوں کو خلق کر دیا تھا تو کیا تیرا خالق ہونا ثابت نہیں ہوا جو تجھے ضرورت پڑ گئی کہ نباتات کو بھی خلق کیا جائے؟ آواز قدرت آئے گی، سنو، میں قادر مطلق ہوں، میری صفت عین ذات ہے، میں خلق کروں تب بھی خالق، خلق نہ کروں تب بھی خالق۔ توجہ توجہ، میں کوئی اس دنیا کا انسان نہیں ہوں کہ اگر تقریر کروں تو مقرر کہلائے، تصویر بناؤں تو مصور کہلائے، خطابت کروں تو خطیب کہلائے۔ میں کوئی دنیا کا نہیں ہوں بلکہ میں قادر مطلق ہوں، میری صفات عین ذات ہے، میں اگر خلق کروں تب بھی خالق، خلق نہ کروں تب بھی خالق۔ تو اے پروردگار بتا ایسی کون سی ضرورت پڑ گئی جب تو نے جمادات کو خلق کر دیا تھا پہاڑوں کو، تو تجھے پھر کیا ضرورت پڑ گئی کہ تجھے نباتات کو بھی خلق کرنا پڑا؟ کہا سنو، جب میں نے جمادات کو خلق کیا یعنی پہاڑوں کو خلق کیا، توجہ رکھیں، میں نے پہاڑوں کو خلق کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ کٹھور کٹھور پہاڑ، یہ سخت سخت پہاڑ، یہ سنگین سنگین پہاڑ جب اپنی سنگینی کو، اپنی کٹھورتا کو دیکھ رہا ہے تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو غرور سے دیکھتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب ہمارے جیسا کون ہے؟ اب ہے کوئی جو ہم سے لوہا لے؟
ہے کوئی جو ہم سے مقابلہ کرے؟ توجہ، ہے کوئی جو ہم سے لوہا لے؟ ہے کوئی جو ہم سے مقابلہ کرے؟ ہم سب سے سخت ہیں، ہم سب سے سنگین و محکم و مضبوط ہیں، ہے کوئی جو ہم سے مقابلہ لے؟ اللہ نے کہا ہم نے ہی تمہیں خلق کیا اور ہمارے ہی سامنے اکڑ رہے ہو۔ توجہ توجہ، ہم نے ہی تمہیں خلق کیا اور ہمارے ہی سامنے اکڑ رہے ہو، تو صحیح کہ ہم نے تمہیں تمہاری حیثیت نہ دکھا دی، تو صحیح کہ ہم نے تمہیں تمہاری حیثیت نہ بتا دی۔ اے پروردگار پھر کیا کیا تو نے؟ کہا تبھی تو ہم نے نباتات کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کے تم اس پہاڑ کے سخت سینوں کو چیر کر اپنی نمو کا اظہار کرو۔ توجہ، شاید توجہ نہیں کی آپ نے۔ جاؤ اور جا کے تم اپنے نمو کا اظہار کرو ان کے سخت سینوں کو چیر کر۔ سب نے دیکھا کہ درخت کی چھوٹی چھوٹی کوپلیں، پودوں کی چھوٹی چھوٹی کوپلیں اس کے سخت سینوں کو چیر کر اس میں سے نمودار ہوتی ہیں۔ اچھا، اب نمودار ہو گئی، اب یہ بڑے ہو گئے، درخت بڑے ہو گئے۔ اے پروردگار تو نے جمادات کو خلق کیا، اس کے بعد نباتات کو خلق کیا، یہ بتا کیا اب بھی تیرا قادر یا خالق ہونا ثابت نہیں ہوا جو تو نے حیوانوں کو بھی خلق کر دیا؟ توجہ توجہ، کیا تیرا ابھی بھی خالق ہونا ثابت نہیں ہوا جو تو نے حیوانوں کو بھی خلق کر دیا؟ کہا سنو، اس نے جماداتوں نے جب یہ غرور کیا تو ہم نے اس کا غرور نہیں دیکھا۔ اب یہ بڑے ہوئے، نباتات جب اپنے شاخ و تنا کے ساتھ لمبے چوڑے ہو گئے تو انہوں نے بھی غرور کرنا شروع کیا۔ توجہ، انہوں نے بھی غرور کرنا شروع کیا کہ ہے کوئی جو ہم سے بڑا ہو، ہم سے لمبا ہو، ہم سے بلند قامت ہو۔ اللہ نے آواز دی جب ہم نے پہلے کا غرور نہیں دیکھا تو ہم تمہارا غرور کہاں سے دیکھیں گے؟ تب ہم نے حیوانوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور ان کے پتوں کے سہت ان کو اپنا نوالا بنا لو۔ توجہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ان کے پتوں کے سہت اپنا نوالا بنا لو۔ اچھا، حیوان خلق ہوئے، گئے، انہوں نے ان سارے درختوں، پیڑوں، پودوں کو اپنا نوالا بنا لیا۔ پھر وہی بات آئی، وہاں جمادات اکڑے تھے، اس کے بعد نباتات اکڑے تھے، اب یہ بیچارہ تھا ہی جانور، یہ بیچارہ تھا ہی جانور، اب یہ کیسے پیچھے رہتا؟ اس نے جب اسے اپنا نوالا بنا لیا تو اس نے کہا ہم سے بڑا کون؟ پہاڑ سب سے سخت تھا، اس میں درخت نکلا، اس درخت کو ہم نے کھایا، اب ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ نے کہا ارے بھیا، ہم نے پہلے کا غرور نہیں برداشت کیا، ہم نے دوسرے کا غرور نہیں برداشت کیا، تو ہم تیسرے کا غرور کیسے برداشت کریں گے؟ پھر ہم نے خلق کیا حضرت انسان۔ توجہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ پھر ہم نے خلق کیا حضرت انسان کہ کوئی نہیں ہے جو جانوروں کو اپنے قابو میں کر سکے سوائے انسان کے، کیونکہ ہم نے انسانوں کے اندر ایک جوہر رکھا، اس جوہر اصلی کا نام ہے عقل، جو انسان اس کا استعمال کر کے بڑے سے بھی بڑا حیوان اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، عجیب اتفاق ہے، وہاں بھی 4 چیزیں اور ہمارے یہاں بھی 4 چیزیں، لیکن اسے اہل علم تشریف فرما ہے اب اسے کیا کیا جائے کہ پہلا پتھر نکل گیا، دوسرا درخت نکل گیا، تیسرا جانور نکل گیا، چوتھا انسان نکلا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب اسے کیا کیا جائے؟ بہرحال ایک ترتیب ہے۔ اچھا، حضرت انسان کو خلق کیا، وہ کیا کرے گا؟ کہا چونکہ اسے عطا کیا گیا ہے جوہر اصلی، جس کا نام کیا ہے؟ عقل۔ اب یہ بیچارہ تھا ہی انسان، اس نے سوچا اے پروردگار، بہت جلدی سے میں تمام کر رہا ہوں، اس نے سوچا اے پروردگار جب تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمیں کچھ تو اس کا اختیار دے، کچھ تو اتھارٹی دے۔ آواز قدرت آئی، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟
کا کہنا یہ ہے پروردگار کہ چونکہ اب تو ٹھنڈک آ گئی ہے، لیکن گرمی اور کے زمانے میں ہمارے ہاں لائٹ وغیرہ کا بھی زیادہ استعمال نہیں ہوتا، کٹوتی چلتی رہتی ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں پروردگار چونکہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس زمین سے اٹھیں اور اٹھنے کے بعد چلیں آسمان پہ سیر کریں، وہاں چل کے زندگی گزاری جائے، گھر بنایا جائے، ہوٹل بنائے جائیں، پیلس اچھے اچھے بنائے جائیں۔ آواز قدرت آئی، دیکھو حیثیت نہ بھولو، مٹی سے بنائے گئے ہو اور مٹی میں ہی چلے جاؤ گے۔ توجہ توجہ توجہ۔ بس بہت جلدی میں اپنے موضوع کی طرف اور مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ آیت ذہن میں رہے میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ انسان نے جب اشرف المخلوقات کا خطاب پایا تو اس نے کہا پروردگار بہت گرمی ارمی ہے نیچے، ہمیں بھی اوپر آنے دے، ہم بھی تو دیکھیں، تھوڑا اپنے اختیار کا استعمال کریں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، یہ راز تو کھلے کہ ہم بھی اشرف المخلوقات ہیں۔ آواز قدرت آئی، دیکھو زیادہ اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے، مٹی سے بنائے گئے ہو، مٹی میں مل جاؤ گے۔ اچھا ہے پروردگار، جب تم مجھے آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اہل علم تشریف فرما ہے، ذرا سا اشارہ ہے، جب تم مجھے آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے تو اے پروردگار ایسا کر کہ ہم بھی اپنے گھروں کو سجانا چاہ رہے ہیں راتوں کو، تو یہ جو تیرے آسمان میں ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہیں، کبھی انہیں بھی ہماری دہلیز پر آنے کی اجازت دے۔ توجہ، شاید میرا جملہ نہیں پہنچا آپ تک۔ کبھی انہیں بھی ہمارے دہلیز پر، ہمارے گھروں پہ آنے کی اجازت دے۔ کہا سنو، اوقات میں رہو، یہ قانون پروردگار ہے، جو چیز جہاں کے لیے خلق کی گئی ہے وہ وہی رہے گی، وہ وہی، اگر ستارہ وہاں کے لیے ہے تو وہی ٹمٹمائے گا، وہی جگمگائے گا۔ تمہارے دروازے پہ نہیں آگا۔ اچھا پروردگار کوئی بات نہیں، اے پروردگار یہ جو تو نے چاند بنائے ہیں انہیں بھی کبھی ہمیں اختیار دے۔ یہ تو میں دیکھتا ہوں روز تیرے حکم سے نکلتا ہے، تیرے حکم سے غروب ہوتا ہے، ہمیں بھی اختیار دے کہ کبھی ہم بھی اس چاند کو حرکت دے سکیں۔ کہا سنو خبردار، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم اس چاند کو حرکت دے سکو۔ دیکھ رہے ہیں بات کہاں جا رہی ہے، توجہ رکھیے گا۔ اچھا پروردگار، ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کبھی ہمیں بھی اجازت دے دے۔ یہ جو اتنے تپش والا سورج ہے، جب زیادہ تپش بڑھے تو ہمیں اس سورج کو تھوڑا سا ادھر سے ادھر کر سکیں۔ توجہ رکھیے، ہمیں اتنا اختیار دے کہ ہم اس سورج کو کبھی اس طرف سے اس طرف کر سکیں۔ کہا نہیں، تمہیں اتنا اختیار نہیں ملے گا۔ ہاں، ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے تمہیں وہ جوہر اصلی دیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا، نہ جمادات کو دیا، نہ نباتات کو دیا، نہ حیوانات کو دیا، صرف تم کو دیا۔ کہا کیا وہ جوہر اصلی ہے؟ کہا ہم نے تمہیں عقل دیا، لیکن اب تم اس عقل کا وہیں تک استعمال کرو جہاں تک تمہاری حدیں ہیں، جہاں تک تمہاری سرحدیں ہیں۔ اے پروردگار، تو یہ پھر راز کیسے کھلے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ تو اے پروردگار، یہ جتنی میں نے خواہشیں کی، یہ جتنی میں نے التجا کی، یہ جتنی میں نے گزارشیں کی، کیا اس پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہوگا؟ کہا ہاں ہوگا، لیکن تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا۔ اے پروردگار کیوں نہیں ہوگا؟ کہا یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو چیزیں جہاں کے لیے بنائی گئی ہیں، توجہ، جو چیزیں جہاں کے لیے بنائی گئی ہیں وہ وہیں پہ رہے گی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کے سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہوا؟ کہا اگر انسان ہے تو وہ زمین کا ہے اور زمین ہی میں رہے گا۔ توجہ، اگر ستارے ہیں تو وہ آسمان میں ہی جگمگائیں گے، اگر سورج ہے تو وہ اسی کے اشارے پہ طلوع اور غروب ہوگا، اگر چاند ہے تو وہ اسی کے اشارے پہ حرکت میں آئے گا۔ یہ ہماری سنت ہے، کبھی تبدیل نہیں ہوگی، کبھی ٹوٹے گی نہیں، کبھی بدلے گی نہیں۔ ہے پروردگار کبھی نہیں بدلے گی تیری سنت، کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ کہا کبھی نہیں تبدیل ہوگی۔ کہا پروردگار وعدہ رہا؟ کہا ہاں وعدہ رہا، میری سنت ہے کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ لیکن اے پروردگار، میں نے تو دیکھا تیری
تیری سنت ٹوٹ گئی. توجہ توجہ توجہ. میں نے تو دیکھا تیری سنت تبدیل ہو گئی. کہا کیا مطلب؟ کہا ہم نے دیکھا تو نے جس ستارے کو بنایا تھا کہ وہ آسمان میں جگمگائے، لیکن جب عقد زہرا کی بات آئی تو وہی ستارہ دہلیز علی پہ نظر آیا. صلوات بر محمد و آل محمد. تیری سنت کبھی تبدیل نہیں ہوگی، لیکن میں نے تو دیکھا پروردگار کہ جب عقد زہرا کی بات آئی تو وہ ستارہ جو تو نے بنایا تھا آسمانوں کے لیے وہ دہلیز علی پر نظر آ رہا ہے. کہا سنو اچھا اور آگے پروردگار تو کہہ رہا ہے سنت تبدیل نہیں ہوگی، لیکن میں نے تو دیکھا جس چاند کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ وہ میرے اشارے سے حرکت کرے گا، لیکن میں نے دیکھا، اہل علم تشریف فرما ہے اہل زبان، میں نے دیکھا کہ ایک بوریا نشین نے اپنے ایک انگلی کے اشارے سے، مجھے نہیں پتا کہ اس ضرب انگشت محمد میں کتنا اثر تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو نے کہا کہ وہ سورج ہمارے اشارے سے حرکت میں آئے گا، لیکن میں نے تو دیکھا کہ ایک نے ایسا اشارہ کیا کہ وہ ڈوبتا ہوا سورج بھی پلٹ آیا. ماجرا کیا ہے پروردگار بتا؟ تو کہہ رہا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تیری سنت کبھی بدلے گی نہیں، تبدیل نہیں ہوگی. لیکن میں نے تو ایسے لوگوں کو پایا ہے جس کے دروازے پہ یہ ساری سنتیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی نظر آئی ہیں. توجہ رکھیے 2-3 جملے اس کے بعد میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں اپنے اس مجلس کو. وہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوگی. لیکن میں نے تو دیکھا چاند بھی اترا، چاند بھی 2 ٹکڑے ہوا، ستارہ بھی اترا، سورج بھی غروب ہوتے ہوتے پھر سے واپس آ گیا. اے پروردگار مسئلہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ آواز قدرت آئی. توجہ، آواز قدرت آئے گی. سنو، محمد اور آل محمد وہ نہیں کرتے جو قانون کہتا ہے. توجہ 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 توجہ. محمد و آل محمد وہ نہیں کرتے جو قانون کہتا ہے، بلکہ یہ جو کرتے ہیں وہ قانون بنتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وہ نہیں کرتے جو قانون کہتا ہے، بلکہ یہ جو کرتے ہیں وہ قانون بنتا ہے. مولانا صاحب ایسے تو ہم نہیں مانیں گے، دلیل دیجئے، ورنہ آپ تو ایک دم ہی بہت زیادہ. کہا ہاں ٹھیک ہے، محمد و آل محمد وہ نہیں کرتے جو قانون بنتا ہے، بلکہ یہ جو کرتے ہیں وہ قانون بنتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ٹھیک ہے. اچھا اور آگے دلیل پیش کر دوں. مشہدی صاحب ہیں، نہیں تو کل کو پکڑ لیں گے مولانا صاحب کیا کیا آپ نے پڑھا اس کی دلیل دیجیے، میں یہیں سے پڑھ دوں. دیکھیے یاد رکھیے گا، محمد اور آل محمد وہ نہیں کرتے جو قانون کہتا ہے، بلکہ یہ جو کرتے ہیں وہ قانون بنتا ہے. دلیل یہ ہے، توجہ، اگر انگوٹھی بعد میں دے اور آیت پہلے آئے تو انہوں نے وہ کیا جو قانون نے کہا، لیکن اگر انگوٹھی پہلے دیں اور آیت بعد میں آئے تو انہوں نے جو کیا وہ قانون بنا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. ٹھیک ہے. اگر آیت پہلے آئے انگوٹھی بعد میں دیں تب انہوں نے وہ کیا جو قانون نے کہا، لیکن اگر یہ پہلے انگوٹھی دیں آیت بعد میں آئے تو انہوں نے جو کیا وہ قانون بنا. مولانا ایک دلیل اور، ابھی ہمارا دل سنتشٹ نہیں ہوا، ہمارا دل بھرا نہیں ہے، ایک دلیل اور چاہیے. اچھا ایک دلیل اور. اگر توجہ اہل علم بزرگ ذات تشریف فرمائے، اگر یہ کھانا بعد میں دیں اور آیت پہلے آئے تو انہوں نے وہ کیا جو قانون نے کہا، لیکن اگر یہ یتیموں مسکینوں اسیروں کو کھانا پہلے کھلائے اور آیت بعد میں آئے تو انہوں نے جو کیا وہ قانون بنا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، کسے؟ یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو۔ اگر یہ بعد میں کرے، ایک آخری دلیل، توجہ، یہ وہ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے۔ اگر یہ چادر کے نیچے بعد میں آئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اگر آیت پہلے آ جائے تو انہوں نے وہ کیا جو قانون نے کہا، لیکن اگر یہ چادر میں پہلے آئے، آیت بعد میں آئے، تو انہوں نے جو کیا وہ قانون بنا۔ ٹھیک ہے، یہ اور ہے اور امت اور ہے۔ توجہ، بس آخری ایک اور 2 سے 3 منٹ میں سن لیجئے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ان کی سنت، پروردگار کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ بہت جلدی سے میں عرض کر دوں، دیکھیے یہ بتائیے، ابن علی جناب آدم کو کہاں کے لیے بنایا گیا تھا؟ جلال پور کے لیے یا فرید پور کے لیے؟ کہا نہیں، کہا ٹھیک ہے انہیں زمین کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن زمین سے پہلے جناب آدم کہاں رکے تھے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا؟ توجہ، تھوڑا سا بیدار ہوئے تو میں جلدی ختم کر دوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس یہ آخری چیزیں، اس کے بعد ربط مصائب ختم دعا۔ جناب آدم کو رکھا کہاں گیا تھا؟ جنت میں۔ توجہ، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، جناب آدم کو رکھا گیا جنت میں، اور پھر وہ بعد کی چیزیں انہوں نے کھایا، اور پھر حکم ہوا آدم جنت سے باہر نکلو۔ اچھا پروردگار کہاں؟ کہا جاؤ زمین پہ۔ اچھا آدم چلے، توجہ، آدم چلے، پھر حکم ہوا آدم رکو۔ یہ کیا پروردگار، کبھی جاؤ کبھی رکو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا سنو ادھر آؤ، یہ جو پہنے ہو، توجہ، یہ جو پہنے ہو اسے اتارو۔ کیوں پروردگار؟ کہا کیونکہ یہ لباس ہے جنت کا، اور جنت کا قانون ہے مہدی بھائی کہ جنت کی چیزیں جنت میں رہیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس طرح سے میں عرض کروں؟ قانون ہے کہ جو چیزیں جنت کی ہیں، لباس اگر جنت کا ہے تو جنت میں ہی پہنا جائے گا۔ اے پروردگار تو ہم جا رہے ہیں تو پھر کیسے اپنے بدن کو کیسے چھپائیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جناب آدم نے درختوں کے پتوں سے اپنے کو چھپایا۔ ٹھیک ہے جاؤ، میں کہوں گا اے پروردگار ادھار ہی دے دے، جائیں گے جب ٹیلر اولر ملے گا سلوا کے پھر آپ کا لباس آپ تک واپس ہو جائے گا۔ جملہ کہوں اے پروردگار دے دے، نبی ہے لوٹا دے گا، صحابی تھوڑی ہے جو لے کے بھاگ جائے گا۔ نہیں، جاؤ لباس لے لیا۔ اچھا پروردگار کیوں؟ کہا یہ قانون ہے، جنت کا لباس جنت ہی میں رہے گا۔ پروردگار قانون ٹوٹے گا نہیں؟ کہا نہیں۔ بدلے گا نہیں؟ کہا نہیں، کبھی نہیں بدلے گا۔ توجہ، کبھی نہیں ٹوٹے گا؟ کہا نہیں، لیکن اے پروردگار میں نے تو دیکھا، جلال پور فرید پور کے مومنین نے بھی سنا، تاریخوں میں بھی پڑھا کہ تیرا قانون ٹوٹ گیا، تیرا قانون ٹوٹ گیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا پروردگار یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ رمضان کی 29 کا چاند تھا کہ 30 کا چاند تھا، لیکن تھی چاند رات۔ توجہ توجہ، آخری بات ختم دعا ربط مصائب۔ تھی چاند رات، ایک 2 ننھے بچے کھیلتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے، گھر میں داخل ہوئے۔ مادر گرامی، کل عید کا روز ہے، مدینے کے بچے نئے لباس پہنیں گے۔ اللہ اکبر، مدینے کے بچے نئے لباس پہنیں گے، مدینے کے بچے نئے لباس پہنیں گے۔ یہ وہ بے نیاز ہستیاں ہیں جو خود تو نہ کھائیں لیکن دوسرے کو کھلا دیں۔ مدینے کے بچے نئے لباس پہنیں گے۔ اے مادر گرامی،
ہمارا لباس کہاں ہے؟ توجہ، ہمارا لباس کہاں ہے؟ ماں نے سنا، بڑے ہی معصوموں نے معصوم لہجے میں معصومہ ماں سے کہا، اور معصومہ ماں نے معصوم لہجے میں معصوموں سے کہا، بچوں جاؤ آرام کرو، بچوں جاؤ آرام کرو، بچوں جاؤ آرام کرو، تمہارے لباس درزی کے ہاں گئے ہوئے ہیں۔ توجہ توجہ، تمہارے لباس درزی کے ہاں گئے ہوئے ہیں۔ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ بچوں نے سنا اور جا کر سو گئے۔ انہوں نے کہا جی کیا کہہ دیا تو کیا لباس آ جائیں گے؟ توجہ، کیا کہہ دیا، اتنا اطمینان سے بچے چلے گئے، سو گئے، کیا لباس آ جائیں گے؟ کیا لباس آ جائیں گے؟ کیا لباس آ جائیں گے؟ عقل کے اندھو، یہ مسلمانوں کی ماں کا وعدہ نہیں ہے، حسنین کی ماں کا وعدہ ہے۔ ہاں، کہہ دیا تو کہہ دیا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کن فیکن کی منزل و مصداق میں رہنے والے یہ لوگ، کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اچھا، صبح ہوئی، بہت جلدی سے میں گزروں، صبح ہوئی، دق الباب، آواز آئی، میری روح بھی وہیں کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی سارا مسئلہ۔ آواز دی شہزادی نے اندر سے، کون؟ آنے والے نے آواز دی، انا خیاط الحسنین۔ کچھ توجہ کیا، آپ نے غور کیا؟ کمال یہ نہیں ہے کہ آنے والا آیا، توجہ، بہت توجہ، کمال یہ نہیں ہے کہ آنے والا آیا، بلکہ کمال یہ ہے کہ آنے والا آیا اور اس نے وہی دہرایا جو رات میں زہرا نے فرمایا۔ شاید توجہ ہی نہیں کی آپ نے، شاید توجہ نہیں کی آپ نے، اس نے وہی دہرایا جو رات میں زہرا نے فرمایا۔ کیا کہا تھا؟ کہ تمہارے وہ کپڑے درزی کے ہاں گئے ہیں۔ آنے والے نے کیا کہا؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ اچھا، تو کیا لائے ہو؟ میں نے سوال کیا کیا لائے ہو؟ کہا کپڑے لایا ہوں۔ کپڑے لائے ہو؟ کہاں رہتے ہو تم؟ کہا جنت میں رہتا ہوں۔ اچھا، تو تمہارا کام کپڑے سلنا ہے؟ کہا نہیں، میں وہاں کا تو رضوان ہوں، فقط یہاں کا درزی ہوں۔ میں وہاں کا تو رضوان ہوں، آج تم نے تو درزی کہہ دیا ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ یہاں اے رضوان، تجھے ہوا کیا ہے؟ مولانا علی نقل صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اتنا بڑا فرشتہ ہونے کے بعد رضوان ہے اور آیا ہوا ہے درزی بن کر، کیا تمہاری شان نہیں گھٹ رہی ہے؟ توجہ، کیا تمہاری شان نہیں گھٹ رہی ہے؟ تم کہو کہ ہم رضوان ہیں، ہم جنت کے فرشتے ہیں، کیا درزی بننے میں تمہاری شان نہیں گھٹ رہی ہے؟ آواز دے گا رضوان کہ یہ نہ دیکھو کہ میں درزی ہوں، بلکہ یہ دیکھو کہ کس کا درزی ہوں۔ توجہ، یہ نہ دیکھو کہ میں درزی ہوں، مولانا فرماتے تھے کہ وہ کہے گا کہ یہ نہ دیکھو کہ میں درزی ہوں، بلکہ یہ دیکھو کہ کس کا درزی ہوں۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ کیا ہماری شان نہیں گھٹی؟ ارے جس کا ناقہ بن کے رسول کی شان نہ گھٹی ہو، اس کا درزی بن کے میری شان کیوں گھٹی؟ اچھا، درزی ہو؟ ہاں، کہاں کے؟ اس دہلیز کے۔ کیا لائے ہو؟ کپڑے لائے ہو؟ رہتے ہو جنت میں؟ ہاں۔ یہ بتاؤ، تم کہہ رہے ہو رہتا ہوں جنت میں، لیکن تمہیں جنت کا قانون ہی نہیں پتا۔ کہا کیا قانون ہے؟ کہا تم کہہ رہے ہو ہم جنت سے آئے ہیں۔ ہاں، جنت سے آئے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو ہم جنت میں رہتے ہیں، کیا تمہیں جنت کا قانون نہیں پتا؟ کہا خوب پتا ہے۔ کہا تو پھر یہ لباس جنت میں سے یہاں کیسے؟ توجہ توجہ، یہ لباس جنت میں سے یہاں کیسے؟ جنت کا قانون ہے کہ وہ جو جنت کی چیزیں ہیں وہ جنت میں رہیں، جنت کے باہر نہ جائیں۔ توجہ، جنت کا قانون ہے جو چیزیں جنت کی ہیں، لباس اگر ہے تو وہیں پہنا جائے گا، جنت کے باہر نہ پہنا جائے گا۔ رضوان آواز دے گا یہ تو دیکھو پہننے والے کہاں کے ہیں، یہ تو دیکھو پہننے والے کہاں کے ہیں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ قانون نہیں پتا۔ سنو، پروردگار نے کہا ہے کہ جب تک جنت اس کی تھی قانون اس کا تھا۔ توجہ توجہ توجہ، جب تک جنت اس کی تھی قانون اس کا تھا، لیکن شب ہجرت کے بعد مرضی پروردگار کا سودا ہونے کے بعد ان کا قانون چلتا ہے۔ اب یہ ان کی مرضی ہے، یا تو لباس منگا کے پہنے یا وہاں جا کے پہنے۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے لباس منگا لیا،
ورنہ یہ وہاں بھی جا کے پہن سکتے تھے۔ دیکھیے اس کی صفات عین ذات ہے، وہ خالق جنت ہے، لیکن یہ مالک جنت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے لباس منگا لیا، ورنہ یہ جا کر بھی پہن سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بس میں نے تمام کیا۔ کتنا کرم تھا، اور یہ شخصیتیں، یہ حسنین، یہ کریمین، جس کے لیے رسول ناقہ بن جائے اور اس کے دوش پر، اس کی پیشانی پر بل بھی نہ آئے، بلکہ اپنے کو فخر محسوس کرے، اور جب تک یہ حسین دوش رسالت سے اتر نہ جائیں تب تک نبی اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائے، وہ حسین۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، دل عجیب ہو رہا ہے، غمزدہ ہے۔ مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے، مولانا معصوم تشریف لا چکے ہیں، بس میں تمام کر رہا ہوں۔ عزیزوں، جس کے لیے رسول ناقہ بن جائے، جس کے لیے سجدے سے سر کو نہ اٹھائے، اسی حسین کو، جس کے لیے رسول نے بعض جگہوں پر، بعض متعدد جگہوں پر اپنے حسین کو پہچانوایا ہے کہ دیکھو یہ میرا حسین ہے، ھذا حسین فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو، خبردار اسے اذیتیں نہ پہنچانا، خبردار اسے کوئی تکلیفیں نہ پہنچانا۔ اللہ اکبر۔ اسی حسین کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اپنے نانا کے وطن کو، مدینے کو چھوڑ دے۔ میں مصائب کہاں سے شروع کروں عزیزو؟ میرا دل، میں نے کہا کہ عجیب ہو رہا ہے کہ مرحوم کا بڑا بھائی بھی یہاں موجود ہے، مرحوم کا چھوٹا بھائی بھی موجود ہے، عزیز و اقارب موجود ہیں۔ ماشاءاللہ وہ چہرہ اہل جلال پور مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنا مشہور و معروف چہرہ تھا۔ ہر مجلس میں، ہر ماتم میں، مسجد میں سب سے پہلے صف میں پہنچنے والا وہ انسان اتنی جلدی ہمارے درمیان سے گزرا کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ دیکھیے، انتقال ہوا ہے ممبئی میں، اور جنازے کو لے کر آیا گیا ہے ان کے وطن جہاں وہ رہتے تھے۔ بہرحال یہاں رہتے تھے، ساتھ میں بیٹیاں تھیں، ساتھ میں بیٹا تھا، زوجہ تھی، سب لوگ لے کے آئے، اپنے وطن پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہوں کہ انتقال تو ہوا تھا پردیس میں، لیکن لاش اپنے وطن تک آ گئی، اپنے وطن تک آ گئی۔ بیٹے نے اپنے باپ کو کاندھا دیا، لے کے گھر آیا، اہل جلال پور اکٹھا ہوئے، غسل و تدفین میں شرکت کیا۔ اے عزادارو، ایک اور بیٹا کربلا میں ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، نہ تو کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا، نہ کوئی دفن کرنے والا۔ ہائے وہ بیٹا کیا کرے، کس طرح سے اپنے باپ کو غسل و کفن دے۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں اور مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ روایت یہ ہے عزیزوں، انشاءاللہ مفصل بیان انشاءاللہ مولانا موصوف پڑھیں گے۔ روایت یہ ہے کہ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا تو شام میں یہ حکم ہو گیا تھا کہ اے شام والوں، دیکھو کوئی اپنے اپنے گھروں میں نہ رہنا، ایک باغی نے خروج کیا ہے، تم سب کے سب شام والوں کربلا پہنچو، وہاں پہ جنگ ہونی طے ہے، اور تم اپنے اپنے گھروں سے، کوئی اگر شام میں ایک فرد، ایک انسان مردوں میں باقی رہا اور حاکم کو پتہ چلا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ شام میں اعلان ہو چکا تھا۔ جتنے بھی مرد افراد تھے وہ سب کربلا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تاکہ حسین کو مارا جائے، حسین کو قتل کیا جائے۔ روایت کہتی ہے کہ اب حسین وہاں یک و تنہا ہے، اکیلا حسین ہے۔ قاسم مارے گئے، اصغر مارے گئے، اکبر مارے گئے، برابر کے بھائی عباس مارے گئے، اور محمد مارے گئے۔ اعزائے گرامی، ہمارے یہاں دستور ہوتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے لوگ ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، بھیا نہ گھبرانا، کوئی بات نہیں، چلا گیا جانے والا کوئی بات نہیں، ہم موجود ہیں، ہم
موجود ہیں، ہم موجود ہیں۔ یہی اصول ہے نا کہ انتقال ہو جائے تو ایک دوسرے کو تسلی دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو تشفی دیا جاتا ہے۔ اکیلا حسین فرات کے کنارے کھڑا ہوا ہے، عباس کا لاشا پڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں بھائی کا بازو ہے۔ جانتے ہیں حسین نے بھی شاید یہ سوچا ہو کہ ابھی کوئی آئے گا ہمیں تسلی دے گا، ہمیں سینے سے لگائے گا، لیکن کوئی آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، میر انیس نے اس جملے کو اپنے مرثیے میں رقم کیا۔ حسین نے آواز دی، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اے عزیزو، اکیلا حسین، یکو تنہا حسین، چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ہائے میرا آقا اکیلا ہے، تنہا ہے۔ آخری سلام کیا، رقیہ آپ پر سلام، اے زینب آپ پر سلام، کلثوم آپ پر سلام، رباب آپ پر سلام۔ حسین وقت رخصت آخر کے لیے آئے، چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو ایڑ لگائے تاکہ میدان کی طرف بڑھے، لیکن حسین نے جیسے ہی ایڑ لگائی گھوڑے نے قدم نہ بڑھایا، اپنے سر کو نیچے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ حسین نے جھک کے دیکھا کہ سینے پہ سونے والی سکینہ گھوڑوں کے پیروں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی صبح سے مقتل میں گیا واپس نہیں آیا ہے۔ اے عزاداروں، میں مختصر کر دوں مصائب کو۔ حسین مقتل میں پہنچے، اب وہ روایت سنیے جو میں نے چھوڑا بیچ میں، یعنی جب شام میں حکم ہو گیا سارے شام کے مرد پہنچ گئے کربلا، اسی اسنا میں ایک تاجر ایسا ہے جو اس اعلان کے وقت نہیں تھا، وہ قریب پہنچا ہے محرم کے زمانے میں اپنے گھر۔ شام میں جب پہنچا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس نے دیکھا اور اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے، اے بیٹا یہ بتاؤ کیا شام کے مرد کہیں گئے ہوئے ہیں؟ ایسی کیا بات ہے کہ کوئی مرد دکھ نہیں رہا ہے؟ کہا ہے بابا آپ کو نہیں پتا، شام کے حاکم کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ سارے لوگ کربلا پہنچو، ایک باغی نے خروج کیا ہوا ہے، اسے قتل کرنا ہے، اور جو اگر شام میں رہ گیا تو اس کا سر تن سے قلم کر دیا جائے گا۔ بیٹی آگے بڑھی، اپنے دستے ادب کو جوڑا، اے بابا جلدی سے آپ بھی چلے جائیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شام کے حاکم کو بتا دے اور آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اے بابا آپ کے بعد میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، اے بابا آپ بھی یہاں سے جائیں۔ روایت کہتی ہے اس نے اپنے زیادہ سفر کو تیار کیا تاکہ کربلا کا رخ کرے۔ جیسے ہی نکلنا چاہتا ہے، اس کی بچی نے اس کے دامن کو پکڑ لیا۔ اے بابا میں نے سنا ہے جو کربلا میں آیا ہے وہ بڑا سخی ہے، میں نے سنا ہے جو کربلا میں گھیرا گیا ہے وہ بڑا سخی ہے۔ اے بابا جنگ کا یہ اصول ہے کہ جنگ کے بعد مال غنیمت بچ جاتے ہیں، اے بابا میرے لیے کچھ نہ لائیے گا، لیکن ہاں ایک عقیق کی انگوٹھی لیتے آئیے گا۔ روایت کہتی ہے اس کی بیٹی نے اسے خدا حافظی کی۔ اب یہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے 10 محرم کو کربلا پہنچا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو کچھ دوری پہ کھڑا کیا، اس نے دیکھا کہ لاکھوں کا ہجوم ہے، ایک یکو تنہا ہے، اس پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے پہنچنے میں دیر ہو جائے اور اسے قتل کر دیا جائے اور مجھے انعام نہ ملے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے آگے بڑھایا، ختم کیا میں نے مجلس، شہادت نہیں پڑھنی، اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے آگے بڑھایا تاکہ یہ بھی حسین پر وار کرے اور حاکم کی طرف سے انعام لے۔ روایت کہتی ہے یہ پہنچتا پہنچتا جب قریب پہنچا، اس نے دیکھا وہ جو گھوڑے پہ ہے وہ لہو میں چور ہے، زخموں سے چور ہے، اس میں اتنی تاب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ ایک مرتبہ یہ اور آگے بڑھا، حسین کی نظر اس کے اوپر پڑی، حسین نے کہا عبداللہ قریب آ جاؤ، اے عبداللہ قریب آ جاؤ۔ یہ گھبرا گیا کہ ارے انہیں میرا نام کیسے پتا، انہیں میرا نام کیسے پتا۔ ایک مرتبہ وہ قریب آیا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا حسین نے اپنی انگلیوں سے انگوٹھی کو نکالا، اس عبداللہ کے ہاتھ پہ رکھا، آواز دی عبداللہ جلدی جاؤ، ارے تمہاری بیٹی تمہارا انتظار کر رہی ہے، ایسا نہ ہو تم اس ماحول میں شہید ہو جاؤ، تمہاری بیٹی تڑپتی رہ جائے۔ ارے میں حسین ہوں، میری بیٹی خیمے میں انتظار کر رہی ہے، لیکن مجھے پتا ہے اسے اس کا باپ کا سینہ نہ ملے گا، اسے اس کا بابا واپس نہ ملے گا۔ اے عبداللہ واپس جاؤ۔ عبداللہ قدموں میں گرا، اے مولا مجھے معاف کرنا،
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق زير أبيها ووالها بنوها۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ اس میں سے جتنے بھی جو بھی ثواب حاصل ہو رہے ہیں انہیں مرحوم کے نامہ اعمال میں اضافہ فرما، اور آخر میں ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد علی کربلائی ابن کوثر علی مرحوم کی روح کو ایصال کر دیں۔